السلام علیکم، میں ہوں پروفیشنل اسٹرالوجر سید شوکت علی بخاری۔ لائف اینڈ اسٹرالوجی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے سیارہ زہرہ جو کہ 12 مارچ 2023 کو برج حمل یعنی ایرس میں داخل ہو رہا ہے اور یہ 6 اپریل 2023 تک برج حمل میں ہی قیام پذیر رہے گا۔ برج حمل سے برج حوت تک کیسے اثرات مرتب ہوں گے، مطلب کہ تمام برج پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، آئیے جانتے ہیں تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں۔ مگر تفصیل میں جانے سے پہلے میری نئے آنے والے معزز خواتین و حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل لائف اینڈ اسٹرالوجی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ سامعین کرام، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں برج حمل یعنی ایرس کی۔ سیارہ زہرہ آپ کے دوسرے اور 7ویں گھر کا حاکم سیارہ ہے اور آپ کے پہلے گھر میں داخل ہو رہا ہے۔ اس کے داخل ہونے سے فیملی سے تعلقات مستحکم ہوں گے، بینک بیلنس میں اضافہ ہوگا۔ ایسے غیر شادی شدہ افراد جو برج حمل سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے شادی کی خوشخبری ملنے کے قوی امکانات موجود ہیں، اور ایسے خواتین و حضرات جو شادی شدہ ہیں ان کی شادی کی لائف بہت بہتر گزرے گی۔ محبت کے معاملات میں کامیابیاں حاصل ہوں گی، اور ایسے خواتین و حضرات جو پارٹنرشپ میں کاروبار کرتے ہیں ان کے پارٹنرشپی میں اور مضبوطی پیدا ہوگی۔ برج حمل سے تعلق رکھنے والے طلباء و طالبات کے لیے یہ وقت یعنی یہ عرصہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے جو آپ کے لیے کامیابی کا سبب بنے گا۔ برج ثور یعنی ٹیورس، سیارہ زہرہ آپ کے پہلے اور 6ٹھے گھر کا مالک ہے اور آپ کے 12ویں گھر میں داخل ہو رہا ہے۔ اس عرصے کے دوران بیرون ملک جانے کے لیے کوششیں کامیاب ہوں گی، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کے اخراجات میں اضافہ ہو سکتا ہے اور صحت سے متعلق مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کو چاہیے اس عرصے کے دوران اپنے زائد اخراجات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں اور اپنی صحت پر خاص توجہ دینے کی کوشش کریں۔ اس عرصے کے دوران آپ پر سستی کا عنصر غالب رہے گا۔ ایسے خواتین و حضرات جو ملازمت پیشہ ہیں ان کے لیے یہ عرصہ بہت ہی اچھا اور بہتر ثابت ہوگا۔ برج ثور سے تعلق رکھنے والے طلباء و طالبات کے لیے یہ عرصہ انتہائی بہترین وقت ہوگا۔ آپ کو چاہیے اس عرصے کے دوران اپنی تعلیم پر خاص توجہ دیں۔ برج جوزہ یعنی جیمنائی، سیارہ زہرہ آپ کے 12ویں اور 5ویں گھر کا مالک ہے اور آپ کے 11ویں گھر میں داخل ہو رہا ہے۔ دوستوں سے وابستہ امیدیں پوری ہوں گی، خواہشات پوری ہوں گی، محبوب سے ملاقات ہوگی، محبت اور رومانس میں کامیابی ہوگی۔ اس عرصے کے دوران لاٹری انعام بھی لگ سکتا ہے۔ بچوں اور بڑے بہن بھائیوں سے ریلیشن بہت اچھا رہے گا۔ اس عرصے کے دوران آپ کو اپنے صحت اور اخراجات کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوگی۔ برج جوزہ سے تعلق رکھنے والے طلباء و طالبات کے لیے یہ وقت بہت ہی بہتر ثابت ہوگا۔ برج سرطان یعنی کینسر، سیارہ زہرہ آپ کے 11ویں اور 4تھے گھر کا مالک ہے اور آپ کے 10ویں گھر میں داخل ہو رہا ہے۔ اس عرصے میں بے روزگار افراد کو ملازمت مل جائے گی، کیریئر میں پروموشن اور کاروبار میں ترقی کے قوی امکانات موجود ہیں۔
اس عرصے میں والدین کی صحت بہتر ہوگی، بڑے بہن بھائیوں سے مالی فوائد ملیں گے، گھر گاڑی تبدیل کر سکیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گھر یا گاڑی تبدیل کریں تو اس عرصے کے دوران آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ برج سرطان سے تعلق رکھنے والے طلباء و طالبات کے لیے یہ وقت انتہائی کامیابی کا سبب بنے گا۔ آپ کو چاہیے اس عرصے کے دوران تعلیمی معاملات میں محنت کریں، جو کہ آپ کے لیے کامیابی کا سبب بنے گی۔ برج اسد یعنی لیو، سیارہ زہرہ آپ کے 10ویں اور تیسرے گھر کا مالک سیارہ ہے اور آپ کے 9ویں گھر میں داخل ہو رہا ہے۔ والدین سے تعلقات مستحکم ہوں گے۔ ہائر ایجوکیشن کے لیے بیرون ملک جانے کی جو کوششیں ہیں وہ کامیاب ہو سکتی ہیں۔ ایسے خواتین و حضرات جو بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، یعنی برج اسد سے تعلق رکھنے والے ایسے خواتین و حضرات جو بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس عرصے کے دوران وہ اپنی کوششیں تیز کریں، جو کامیابی سے ہمکنار ہوں گی انشاءاللہ۔ اس عرصے کے دوران روحانیت مذہب میں دلچسپی رہے گی، آپ کو محنت کا صلہ ملے گا، چھوٹے بہن بھائیوں سے ریلیشن مضبوط ہوگا۔ برج اسد سے تعلق رکھنے والے طلباء و طالبات کے لیے یہ ایک سنہری دور ہوگا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اس وقت سے فائدہ اٹھانے کی بھرپور کوشش کریں۔ برج سنبلہ یعنی ورگو، سیارہ زہرہ آپ کے 9ویں اور دوسرے گھر کا مالک سیارہ ہے اور آپ کے 8ویں گھر میں داخل ہوگا۔ والد کی صحت بگڑ سکتی ہے، تعلیمی سرگرمیاں متاثر ہو سکتی ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اس عرصے کے دوران اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ خاندان سے ریلیشن یعنی تعلقات بگڑ سکتے ہیں۔ آپ کو چاہیے گاڑی چلانے میں احتیاط سے کام لیں۔ ناک، کان، گلے کے مسائل جنم لے سکتے ہیں۔ اس عرصے میں آپ کو از حد محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی۔ کسی سے فضول بحث و مباحثہ آپ کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ احتیاط سے کام لیں۔ برج سنبلہ سے تعلق رکھنے والے طلباء و طالبات کو اپنی تعلیم پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کی چھوٹی سی لاپرواہی آپ کے لیے مشکلات کا سبب بن سکتی ہے۔ برج میزان یعنی لبرا، سیارہ زہرہ آپ کے 8ویں اور پہلے گھر کا مالک سیارہ ہے اور آپ کے 7ویں گھر میں داخل ہو رہا ہے۔ اچانک سے کوئی شادی کی خوشخبری ملے گی۔ اس عرصے کے دوران لاٹری انعام لگنے کے کبھی امکانات موجود ہیں۔ لائف پارٹنر سے محبت بڑھے گی۔ آپ کی لو لائف میں مضبوطی اور استحکام پیدا ہوگا۔ آپ ایک دوسرے کو ٹھیک سے سمجھ سکیں گے۔ آپ کے تعلقات مضبوط ہوں گے۔ اس عرصے کے دوران آپ کی عزت مرتبہ بڑھے گا، شخصیت میں نکھار آئے گا، آپ احترام کی نگاہ سے دیکھے جائیں گے۔ ایسے خواتین و حضرات یعنی برج میزان سے تعلق رکھنے والے ایسے خواتین و حضرات جو نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ وقت انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اس دوران آپ کوئی بھی کاروبار شروع کرنے میں کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ یہ وقت انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا۔ برج میزان سے تعلق رکھنے والے طلباء و طالبات کے لیے یہ وقت ایک سنہرا وقت ہوگا۔ آپ اس وقت میں یعنی اس عرصے کے دوران کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ برج عقرب یعنی اسکارپیو، سیارہ زہرہ آپ کے 7ویں اور 12ویں گھر کا مالک ہے اور آپ کے 6ٹھے گھر میں داخل ہو رہا ہے۔ اس عرصے کے دوران لائف پارٹنر سے دوریاں ہو سکتی ہیں۔ آپ کی صحت بھی بگڑ سکتی ہے، لیکن بیرون ملک سفر کامیاب ہوں گے۔ اخراجات حد سے زیادہ تجاوز کر سکتے ہیں۔ آپ کو چاہیے
کہ اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں اور اپنی لو لائف کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ فضول بحث و مباحثے سے گریز کریں۔ اس عرصے کے دوران اپنے آرام کا مکمل خیال رکھیں۔ برج عقرب سے تعلق رکھنے والے طلباء و طالبات کو اس عرصے کے دوران اپنی تعلیم پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ برج قوس یعنی سیگیٹیریس، سیارہ زہرہ آپ کے 6 اور 11ویں گھر کا مالک ہے اور آپ کے 5ویں گھر میں داخل ہو رہا ہے۔ بچوں سے ریلیشن شپ بڑھے گی، محبت میں کامیابی ہوگی، بڑے بہن بھائیوں سے ریلیشن بڑھے گا، دوستوں سے وابستہ امیدیں پوری ہوں گی، آپ کی خواہشات پوری ہوں گی۔ اس عرصے کے دوران لاٹری انعام لگنے کے قوی امکانات موجود ہیں۔ برج قوس سے تعلق رکھنے والے طلباء و طالبات کے لیے تعلیم کے حوالے سے یہ ایک اچھا وقت ہوگا۔ آپ کو چاہیے کہ اس عرصے کے دوران اس وقت سے فائدہ اٹھانے کی بھرپور کوشش کریں۔ برج جدی یعنی کیپریکارن، سیارہ زہرہ آپ کے 5ویں اور 10ویں گھر کا مالک ہے اور آپ کے 6 گھر میں داخل ہو رہا ہے۔ اس عرصے کے دوران والدہ کی صحت بہتر ہوگی، پراپرٹی، گھر، گاڑی تبدیل کر سکیں گے۔ نئی ملازمت کے لیے اپلائی کرنا بہتر ثابت ہوگا۔ برج جدی سے تعلق رکھنے والے ایسے خواتین و حضرات جو صاحب اولاد ہیں، ان کے بچوں کی تعلیم میں بہتری آئے گی اور ان کے گھر کا سکون بہت بہتر ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اس عرصے کے دوران ملازمت پیشہ خواتین و حضرات کی پروموشن ہو جائے۔ یہ وقت آپ کی محبت یعنی لو لائف کے لیے ایک بہتر وقت ہوگا۔ برج جدی سے تعلق رکھنے والے طلباء و طالبات کے لیے یہ وقت ایک بہتر وقت ثابت ہوگا۔ آپ کو چاہیے اگر آپ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے بیرون ملک جانا چاہتے ہیں تو اس عرصے میں آپ اپلائی کریں، انشاءاللہ کامیابی کے قوی امکانات موجود ہیں۔ یا پھر اسکالرشپ کے حوالے سے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ وقت آپ کے لیے بہتر وقت ثابت ہوگا۔ برج دلو یعنی ایکویریس، سیارہ زہرہ آپ کے 4 اور 9ویں گھر کا مالک ہے، آپ کے 3 گھر میں داخل ہو رہا ہے۔ محنت کا صلہ ملے گا، چھوٹے بہن بھائیوں سے ریلیشن بڑھے گا، چھوٹے موٹے سفر آپ کے لیے وسیلہ ظفر ثابت ہوں گے۔ کمیونیکیشن، مارکیٹنگ، بینکنگ اور سوشل میڈیا سے وابستہ افراد کے لیے یہ ایک انتہائی بہترین وقت ثابت ہوگا۔ اس عرصے کے دوران والدین کی صحت بہتر ہوگی۔ برج دلو سے تعلق رکھنے والے ایسے طلباء و طالبات جو اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے بیرون ملک جانا چاہتے ہیں یا پھر اسکالرشپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بیرون ملک ویزا اپلائی کرنے کے لیے یہ ایک بہترین وقت ہوگا اور اسکالرشپ اپلائی کرنے کے لیے بھی یہ ایک بہترین وقت ثابت ہوگا۔ آپ کو چاہیے اس عرصے سے فائدہ اٹھانے کی بھرپور کوشش کریں۔ آخر میں ہم بات کرتے ہیں برج حوت یعنی پائسس کی، سیارہ زہرہ آپ کے 3 اور 8ویں گھر کا مالک سیارہ ہے، آپ کے 2 گھر میں داخل ہو رہا ہے۔ اس سے بینک بیلنس بڑھ پائے گا، یعنی آپ کے بینک بیلنس میں اضافہ ہوگا، فیملی سے ریلیشن بڑھے گا، آپ اس دوران اچھی سیونگ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، محنت کا صلہ ملے گا اور اس عرصے کے دوران آپ اگر کوئی کاروبار کرتے ہیں تو آپ بہت بآسانی کاروبار میں کامیاب ہونے کے قوی امکانات موجود ہیں۔ برج حوت سے تعلق رکھنے والے ایسے خواتین و حضرات جو بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، یہ عرصہ بیرون ملک سفر کے حوالے سے ایک بہترین وقت ثابت ہوگا۔ آپ کو چاہیے کہ اس عرصے سے فائدہ اٹھانے کی بھرپور کوشش کریں۔
برج حوض سے تعلق رکھنے والے ایسے طلباء و طالبات جو اپنے تعلیمی میدان میں اپنے کیریئر کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ وقت ایک بہت اچھا وقت ثابت ہوگا۔ تو جناب یہ تھیں چیدہ معلومات جو سیارہ زہرہ کے برج حمل میں داخل ہونے سے پیدا ہوں گی، جو ہم نے آپ کے گوش گزار کی۔ اگر آپ کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹس باکس میں کمنٹس کیجیے، یا پھر ہمارے اسکرین پر ہمارا واٹس ایپ نمبر اور انسٹاگرام نمبر ہے، آپ اس پر میسج کر سکتے ہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔